اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارے اور آپ کے اس پروگرام حسینی پروانے میں آپ کا استقبال ہے، اور اس پروگرام کا ہدف اور مقصد شہدائے کربلا کی زندگی اور ان کی سوانح حیات کو آپ تک کے پہنچانا ہے۔ لہٰذا ہمارے مہمان خصوصی اور اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ اس سے پہلے کے سیشن میں ہماری بات تمام ہوئی تھی جناب ابو ساسا کے بارے میں، لہٰذا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے سیشن میں آپ نے بیان کیا تھا جناب ابو ساسا کے بارے میں، لہٰذا وقت کی گنجائش نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بات کو وہاں کے اوپر ختم کیا گیا تھا، لہٰذا آپ سے التماس و گزارش ہے کہ انہی صحابی سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو جناب ابو ساسا کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور ابو شعشع کے نام سے بھی اور ابو ببغا کے نام سے بھی آپ کا نام فہرست میں نقل کیا گیا، لیکن اکثر مورخین نے آپ کو شہداء کربلا میں سے شمار کیا ہے۔ اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ اس شخص سے گفتگو کر رہے تھے جس نے آ کر جناب حر کو سلام کیا تھا اور نامہ دیا تھا ابن زیاد کا، اور امام حسین کو سلام نہیں کیا تھا۔ تو جناب ابو ساسا نے اس کو پہچان لیا، وہ کوفے کا ہی رہنے والا تھا، اور اس سے ایک جملہ کہا اور آیت الہیہ کی ایک تلاوت کی، پوری گفتگو کی۔ اور اس نے جب جواب میں یہ کہا کہ میں اپنے امیر کے حکم کا مامور ہوں، اور میں نے جو بیعت کی ہے، یعنی اپنے امیر ابن زیاد کی جو بیعت کی ہے، اس لحاظ سے میں نے اپنا عمل کیا، یعنی اسے توجیہ کی۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مامور ہیں اور ہم مجبور ہیں، جس نے ہمیں حکم دیا ہم اس پر چلیں، یہ اس کی توجیہ کو جواب دیا جناب ابو ساسا نے، اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور آپ نے اس میں اس جملے کی طرف اشارہ کیا جو بہت ہی انسان کو عبرت دینے والا جملہ ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی مجید کی تلاوت کی، اور آپ نے اس جملے کو سورہ قصص کی آیت ہے یہ، کہ آپ نے فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنصَرُونَ، کہ وہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے، تمہارا پیشوا کی مثال ان قرآن کی اس آیت کے لحاظ سے کہ جو وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، نہیں بہت سے پیشوا ایسے ہیں جو جہنم کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، اور اگر ایک انسان عاقل ہو تو ایسے پیشوا کی طرف وہ نہیں جائے گا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور قیامت کے دن اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس لحاظ سے کہ اس کے پیشوا نے اس کو چونکہ غلط راستہ بتا دیا تھا اور وہ غلط راستے پہ چلا گیا۔ نہیں، انسان کو عاقل ہونا چاہیے، اور اگر کوئی پیشوا غلط کر رہا ہے، اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خلاف قرآن ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف دین ہے، تو اس کو اس طرح کے پیشوا کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اور جناب ابو شعشع نے کہا کہ تمہارا پیشوا بالکل اسی طرح کا ہے جس کی طرف اس قرآن کی آیت نے اشارہ کیا ہے، تم اپنے لیے جہنم کے علاوہ کسی چیز کو خرید نہیں رہے ہو۔ پھر جناب ابو شعشع کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ روز عاشورہ آپ نے زبردست جہاد کیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر دشمنوں کی طرف حملہ کیا، کئی دشمنوں کو فنار کیا، بعض روایت ہے 50 سے زیادہ کا فنار کیا۔ اس کے بعد یزیدیوں نے حملہ کر کے آپ کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے، لیکن آپ زمین پر جب گر گئے تو آپ نے دشمنوں پہ دوبارہ حملہ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ امام حسین تک پہنچا دیا، یعنی آپ شہید نہیں کر سکے تھے، اور امام حسین کے قریب کھڑے ہو گئے آپ، اور وہاں سے پھر آپ تیر انداز تھے اور بہت ماہر تیر انداز تھے، اور آپ نے وہاں سے پھر تیر چلانا شروع کیے، اور روایات ملتی، خود آپ نے کا ایک قول، یعنی جناب ابو شعشع نے امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے پاس 100 تیر تھے مولا، اور میں نے یہ 100 کے 100 تیر آپ کے دشمنوں کی طرف چلائے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ ہدف تک لگے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ خداوند عالم اس کے تیروں کو اس کے ہدف تک پہنچائے، اور اس کے ہر تیر کے عوض میں جو اس نے تیر چلایا ہے میری راہ میں اس کو حسنات عطا فرمائے۔ خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے راہ میں اگر کوئی انسان جہاد کرتا ہے اس کا الگ ثواب، امام حسین اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہر تیر کا عوض بھی خداوند عالم اس کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب آپ کے تیر تمام ہو گئے تو آپ
کھڑے ہو کر امام سے کہنے لگے کہ میں نے 100 تیر میرے پاس تھے اور میں نے 100 کے 100 تیر چلائے، جن میں سے صرف 5 تیر ایسے ہیں جو ہدف پر نہیں لگے، لیکن 95 تیر جو ہیں وہ میرے آپ کے دشمنوں کے سینوں میں پیوست کیے ہیں، جس سے ان سب کو میں نے فنار کیا ہے۔ یعنی 95 تیر آپ نے آپ دشمنوں کو مارنے میں استعمال کیے۔ پھر جب تیر ختم ہو گئے تو آپ نے دوبارہ اپنی تلوار نکالی اور دشمنوں پر حملہ کیا، اور جہاد کرتے کرتے آخر آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ کی اس قربانی کو تمام علماء نے، تمام مختل لکھنے والوں نے، تمام تاریخ نگاروں نے ثبت کیا ہے، اور آپ کی بہادری کو ثبت کیا ہے، اور آپ کے اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی جان فشانی کو ثبت کیا ہے۔ دونوں کام آپ نے انجام دیے۔ امام حسین کی معرفت لوگوں کو کرانا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ امام کی معرفت کرانا، امام کو پہچانوانا کہ یہ جنت کے سردار ہے، تم ان کو نہیں پہچانتے ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان بھٹک گیا ہے اور اس کی توجیہ کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانا قرآن کے ذریعے سے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی تم نے بیعت کی ہو وہ صحیح ہو، بلکہ بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ وہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے یا جہنم کی دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ تو زبان کے ذریعے سے جہاد، اور اس کے بعد پھر عملی جہاد کے تلوار سے بھی جہاد کیا اور تیر بھی چلائے، اور آخر میں آپ جام شہادت کو نوش کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے کہ ان کے لیے ایک عظیم فوج ہے، اور کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہو اس عظیم فوج تک پہنچتے۔ بے شک جی، جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ بے شک امام کی معرفت بہت اہم ہے، جیسا کہ روایت کے اندر بھی موجود ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین قام وقعدہ امامان، یہ دونوں امام ہیں، چاہے اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوں یا اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، لہذا معرفت امام، چاہے امام حسن ہو یا امام حسین ہو یا بقیہ ائمہ علیہم السلام ہو، ان کی معرفت کو حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی چیز کی طرف کہ جس طریقے سے جس صحابی کے بارے میں ابھی آپ نے اشارہ کیا، ابو ساسا کے بارے میں، کہ انہوں نے معرفت امام کو حاصل کیا، لہذا جب معرفت امام کے چراغ اور ان کی رمق دل میں روشن تھی، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے جام شہادت امام علیہ السلام کے رقاب میں حاصل کی۔ بہترین بیان تھا۔ ایک سوال مولانا یہاں کے اوپر ابو ساسا کے حوالے سے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو قربانی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، اس قربانی کے اندر کس اہداف اور کس مقاصد کو آپ نے مد نظر رکھا تھا؟ کیا وہی ہدف اور وہی مقصد تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، یا نہیں اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے مد نظر اور پیش نظر تھی کہ جس کو آپ باقاعدہ ظاہری طور کے اوپر دیکھ رہے تھے؟ آپ کے سوال کے جواب میں وہ رجس کے 4 مصرے جو جناب ابو سعصہ نے میدان میں کربلا میں بیان کیے تھے، وہ پڑھتے ہوئے جنگ کی تھی۔ جب تیر تمام ہو گیا، آپ نے تلوار کھینچ کے دوبارہ حملہ کیا، تو آپ نے فرمایا انا یزید و ابی محاصر، میں، کیونکہ آپ کا نام جو نام روایات میں ملتا ہے وہ یزید ملتا ہے، اور آپ کے والد کا نام محاصر ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا انا یزید و ابی محاصر، میرا باپ یزید ہوں اور میرا باپ محاصر ہے، اشجع من لیس البغیل الخادر، اور میں اس شیر کی طرح شجاع ہوں، نہ کہ کسی چارپائے کی طرح بزدل، بلکہ میں شیر کی طرح بہادر ہوں۔ یا رب، یہاں جناب ابو شعشع نے خدا کو خطاب کیا، یا رب انی للحسین ناصر، میں حسین کا مددگار ہوں، یعنی انہوں نے باقاعدہ اپنے ہدف کو بیان کر دیا اس شعر کے ذریعے سے کہ میں حسین ابن علی کا ساتھی ہوں، وَلِابْنِ سعد تارک وحاجر، میں ابن سعد کو ترک کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ آپ بہرحال لشکر چھوڑ کے اس طرف آئے تھے، تو میں ان کو ترک کرنے والوں میں سے بھی ہوں، اور میں اس سے دوری اختیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور اس طرح سے آپ نے اپنے ہدف کو بھی باقاعدہ واضح کر دیا کہ میں ناصر حسین ابن علی ہوں، اور ہر حال میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کے لیے آئے، یعنی نہ دنیا کے، اگر دنیا کا خواہاں ہوتا تو میں ابن زیاد کی طرف ہوتا، میں اس فوج کی طرف ہوتا جدھر مال تھا، جدھر تمام حکومتی عہدے تھے، لیکن میں اس کی طرف سے مہاجر ہوں، یعنی ادھر اس کو ترک کر چکا ہوں، میں حسین ابن علی کا ناصر ہوں، اور میں شیر کی مانند ان کی طرف سے جنگ کروں گا اور ان فاسق اور فاجروں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ امام حسین
حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں انصار کی خاصیت ہی یہ تھی کہ وہ تاریک دنیا تھے، دنیا کی تمام نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں، یا کم سے کم ان کی طرف ان کو بلایا جا رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو ہم دینے کو تیار تھے، بس حسین ابن علی کا ساتھ نہ دو۔ ان سب نے لیکن ایک خاص خاصیت جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی وہ یہی ہے کہ جس کے پاس مال تھا اس نے بھی راہ حسین میں اس مال سے دوری اختیار کر لی، جس کے پاس نہیں تھا اور اس کو دعوت دی گئی، رشوت دینے کی کوشش کی گئی، اس نے بھی امام حسین کی نصرت کو مقدم رکھا اور نصرت کے اشعار پڑھتے ہوئے اپنے موقف کو بھی ظاہر کر دیا کہ میں حسین ابن علی کے ناصر کی حیثیت سے اس جنگ میں شرکت کر رہا ہوں اور دنیا کو ترک کر کے جوانان جنت کے سردار کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں مشہور ہونا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ ناظرین محترم مولانا نے اس جانب اشارہ کیا کہ یہ جتنے بھی شہدائے کربلا تھے ان کا ہدف اور ان کا مقصد مال و دولت، حکومت، یہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف و صرف امام علیہ السلام کی نصرت اور امام کی مدد تھی۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اگلے شہید کے بارے میں یا خود ابو صاصہ کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی اور بھی تحقیق ہو ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے اعتبار سے یا اہمیت کے اعتبار سے، تو آپ ہمارے ناظرین تک کے اس پیغام کو پہنچا دیں۔ فہرست میں جیسا کہ جناب ابو صاصہ کے بعد جو نام ملتا ہے، جناب ابو صاصہ کا نام تو یزید تھا لیکن اصل کنیت ابو شعشع یا ابو صاصہ ہے، اس عنوان سے ہم نے ان کو مقدم کیا تھا کنیت کے لحاظ سے۔ ایک اور نام جو کنیت کے لحاظ سے مقدم ہے وہ جناب ابو ثمامہ سیداوی ہیں، جو بہت مشہور ہیں اور آپ کو انصاریوں میں سے ذکر یعنی انصار میں سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ افراد جنہوں نے رسول اکرم کی مدد فرمائی۔ پورا جو قبیلہ تھا انصاری قبیلہ، انصاری وہ لوگ کہلاتے تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے اور رسول کی نصرت میں مکے سے پہلے رسول کی نصرت میں آئے تھے۔ تو آپ کو ابو ثمامہ سیداوی کو انصاری قبیلے میں سے ذکر کیا گیا ہے، ساتھی لوگوں میں سے ذکر کیا گیا ہے، اور آپ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے شامل کیے گئے، اور امیر المومنین کی طرف سے تینوں جنگوں میں یعنی جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں، تینوں جنگوں میں آپ نے شرکت کی اور امیر المومنین کی نصرت فرمائی اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے جہاد میں۔ اس کے بعد شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد آپ امام حسن کی رکاب میں رہے اور امام حسن کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جناب امام حسن نے اس سلنامے پہ دستخط کر کے اپنے آپ کو جنگ سے دور کر لیا اور اپنے شیعوں کی حفاظت کے لیے اس اقدام کو انجام دیا۔ پھر آپ کوفے میں رہنے لگے، لیکن بعد میں جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ جناب مسلم گرفتار کر لیے گئے ہیں اور جناب مختار کو نظر بند کر دیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کوفے سے باہر نکال لے گئے اور اپنے آپ کو جناب امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ امام حسین مکے سے عراق کی طرف آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو فوراً کوفے سے باہر نکالا اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ کیا۔ ان لوگوں میں جنہوں نے کوفے میں جناب مسلم کا ساتھ دیا تھا اور جناب مسلم کی تائید کی تھی، ان میں جناب ابو ثمامہ سیداوی کا نام باقاعدہ ملتا ہے۔ ہم نے جب تحقیق کی تھی تو جناب ابو ثمامہ کے لیے 3 یا 4 طرح کے نام ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، کہیں کہیں پہ ابو تمامہ ساعدی ملتا ہے اور کہیں کہیں ابو ثمامہ ساعدی ملتا ہے، اور مشہور ابو ثمامہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ نقطہ گزاری جو بعد میں کی گئی اس میں ایک نقطہ سے کا جو نقطہ ہے وہ خط و کتابت کی وجہ سے غلطی سے وہ رہ گیا، ورنہ وہ اصل ابو ثمامہ سیداوی ہے۔ ان کا نام جو ہے یا عمر ہے یا عمر ہے، دونوں، چونکہ عمر و عمر میں آپ کو پتہ ہی ہے عربی لکھنے میں دونوں ایک طرح سے لکھے جاتے ہیں، فرق یہ ہے کہ بعد میں ایک واو لگا دیا جاتا ہے، تو ممکن ہے کتابت میں اگر وہ واو رہ گیا تو لوگ اسے عمر پڑھنے لگے، ورنہ اصل نام جو آپ کا مشہور ہے وہ عمر ابن کعب ہے، اور بعض نے عمر ابن عبداللہ بھی آپ کو لکھا ہے، اور شیخ طوسی نے ان کو انصاریوں میں سے ذکر کیا ہے، اور دوسروں نے یعنی شیخ طوسی کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو ساعدی لکھا ہے۔ تو ساعدی شام کے پاس کی ایک جگہ ہے، ساحل کے شام کے پاس کا ایک علاقہ ہے، اور مشہور بھی یہ ساعدی اور سیداوی ہی ہیں، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ 2 ابو ثمامہ رہے ہوں، ایک کا تعلق انصاری قبیلے سے رہا ہو، انصار میں سے رہے ہوں، اور ایک ابو ثمامہ کا تعلق سیداوی سے رہا ہو، اور یہ وہی ساعدی ہیں جن کا تعلق شام سے تھا، اور آپ عرب کے دلاوروں میں آپ کا شمار، اور شیعان علی جو مشہور شیعان علی تھے ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے بہت جس وقت کوفے کے حالات بگڑے اور لوگوں کو یہ ہوا کہ دارالامارہ پہ حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور جناب ہانی کی شہادت واقع ہوئی، پھر جناب مسلم کی گرفتاری، اس سب ماحول میں آپ نے اپنے قبیلے میں
چلے گئے خفیہ طور پہ، کیونکہ اس وقت جو شیعہ مشہور شیعہ تھے ان کو پکڑنے کی کوشش بہت زیادہ کی جا رہی تھی، اور آپ باقاعدہ مشہور تھے کیونکہ ہر حال میں آپ نے تینوں جنگوں میں شرکت کی تھی، تو آپ نے قبیلے میں چلے گئے اور بہت خاموشی سے زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ ساری کوششوں کے باوجود ابن زیاد آپ کو گرفتار نہیں کر پائے، اور جیسے ہی موقع ملا آپ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے نزدیک لے گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنے لشکر میں استقبال کیا اور اپنے ساتھ ٹھہرایا، اور جناب عمرو بن سعد جو کوفے سے لشکر کے ساتھ بہت سے لوگ آئے تھے، اس پہ جناب عمرو یعنی جناب ابو ثمامہ ساعداوی جو تھے وہ باہر اس کوفے کے لشکر سے پہلے امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں رہے۔ جب روز عاشور وقت نماز ہوا تو ابو ثمامہ ساعداوی امام حسین کی خدمت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہ گروہ جو ہے آپ کے بہت نزدیک ہو رہا ہے، جب میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی بھی لشکر کو آپ تک آنے کی اجازت نہیں دوں گا، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک آخری نماز اپنی زندگی کی آپ کی امامت میں پڑھ لوں۔ تو امام حسین کی وہ مشہور دعا کہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے، اور جناب ابو ثمامہ ساعدی ساعداوی کے لیے دی گئی دعا ہے کہ آپ خدا تم کو نماز گزاروں میں شامل کرے۔ یہ خود اصحاب امام حسین علیہ السلام کی عظمت، ان کے تقوی و پرہیزگاری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کتنا نزدیک کرتا ہے ان کو فکر امیر المومنین علیہ السلام سے، کہ جنگ صفین میں جب عین لڑائی کے دوران امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ وقت نماز ہے، ہم نماز پڑھیں گے، اور لوگوں نے کہا تھا کہ مولا اتنی شدت کی جنگ میں، تو امام نے فرمایا تھا کہ اسی نماز کے لیے تو میں جنگ کر رہا ہوں۔ یہی حال پیروان علی علیہ السلام کا ہونا چاہیے، شیعان علی کا ہونا چاہیے، کہ عین جنگ میں آ کر امام حسین سے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ شہادت نزدیک ہے اور لشکر آپ تک آ رہا ہے، لیکن میں اس لشکر کو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا، لیکن ایک خواہش یہ ہے کہ یہ آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھ لی جائے، اور امام نے وہ دعا دی کہ تمہیں خدا نماز گزاروں کے ساتھ شمار کرے۔ آپ نے امام کے پیچھے جو لوگوں نے نماز پڑھی ہے روز عاشورہ ظہر کی، ان میں ابو ثمامہ ساعداوی موجود ہے، جناب سعید اور جناب زہیر ابن قین آگے کھڑے تھے، اور جناب ابو ثمامہ ساعدی اور دیگر افراد امام کے پیچھے کھڑے تھے، اور نماز تمام ہونے کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد دوبارہ حاصل کیا اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے، اور وہاں عظیم جنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں نثار کیا۔ اور ایک جملہ میں سورجس کا صرف پڑھوں گا تاکہ بات تمام ہو جائے، کہ آپ نے فرمایا عز لآل مصطفیٰ و بناتہ علی الحبس خیر الناس صفت محمد، عز للزہراء النبی و زوجہا خزائن علم اللہ من بعد احمدہ، عزن لأہل الشرق والکلہم حزنا علی الحبس الحسن المستدہ، فمن بلغ عن النبی و بنتہ بأن ابتکم فی المجد ای مجہد۔ فرمایا کہ آل اور ان کی بیٹیوں کو تسلیت ہے، یعنی آل مصطفیٰ اور ان کی بیٹیوں کو تسلیت ہے کہ محمد کے نواسے جو ہیں، جو جناب زہرا اور ان کے شوہر یعنی جناب علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی تسلیت میں ابھی سے پیش کر رہا ہوں۔ میدان جنگ میں آپ نے اس طرح سے تعزیت کو پیش کر، تعزیت کے انداز میں اپنا رجز پیش کیا، اور مشرق و مغرب کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام حسین کی نرغ اعدام میں گھر جانے کی تعزیت، یعنی یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت نرغ اعدام میں گھری ہوئی ہو اور کوئی ان کی نصرت کرنے والا نہ ہو، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے تھے واہ من قلت اصحابی، میرے اصحاب میں میں کس طرح سے گھیرا جا چکا ہوں۔ تو اس کی تعزیت وہ پیش کر رہے ہیں آل رسول اور ان کی بیٹیوں کو۔ اور کون ہے، سوال کر رہا ہے ایک شاعر کی حیثیت سے، کون ہے جو میرا پیغام رسول اور ان کی دختر نیک تک پہنچا دے کہ آپ کا نور نظر جو ہے وہ مصیبت میں گھر چکا ہے، جو بہت ہی سخت مصیبت ہے۔ آپ کو زیارت ناہیہ میں بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے سلام پیش کیا ہے، اور آپ نے فرمایا السلام علی ابی ثمامہ عمرو ابن عبداللہ ساعدی، اور یہ خود آپ کے لیے ایک بہت عظمت ہے کہ آپ کو امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں جس طرح دیگر شہداء کا نام ہے اس طرح آپ کو امام نے سلام کیا، اور یہ عظمت ہے شہداء کربلا کی کہ ایک معصوم امام ان کی زیارت کے لیے آئے
اور تقریباً تمام ائمہ بعد شہادت یعنی امام زین العابدین سے لے کر 12ویں امام تک ہر امام نے شہدائے کربلا کو سلام کیا ہے، اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک معصوم امام ان کو سلام کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس جملے کو کہے کہ بے ابی انتم و امی. یہ جملہ عرب اگر کہے کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائے تو ایک معصوم کے لیے یہ جملہ کہنا بہت ہی عظمت کا حامل ہے کہ غیر معصوم کے لیے کوئی معصوم اس طرح کا جملہ کہے. بہرحال جناب ابو ثمامہ ساعدی نے تینوں اماموں کی نصرت کی، یعنی امام علی کی بھی نصرت کی، امام حسن کی بھی نصرت کی، اور مقام شہادت آپ کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے حاصل ہوا. بے شک، جزاک اللہ. جس طریقے سے آپ نے ابو ثمامہ سیداوی کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک اس کے اندر ہمیں دو پہلو بہت ہی عمیق نظر آتے ہیں کہ جو عالم انسانیت اور بشریت کے لیے ایک پیغام ہے. سب سے پہلا پیغام جو ابو ثمامہ سیداوی کی جانب سے عالم انسانیت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت جب امام سے ملحق ہوئے تو آپ کی امام کی خدمت میں یہی گزارش اور التماس تھی کہ مولا آخری دفعہ آپ کی امامت اور آپ کے اقتداء میں نماز ادا کر لیں. لہذا آج یہ پیغام دنیا والوں کے لیے کہ ہر حال میں نماز کو اہمیت دی جائے، نماز کی فضیلت اور نماز کی جو اہمیت اور جو اس کی عظمت اور جو اس کا مقام ہے اس کے اوپر پروردگار عالم ہمیں کامیاب و کامران بنائے. لہذا یہ نماز ہے کیا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کے اندر اس پیغام کو پہنچا رہے کہ جہاں کے اوپر صرف و صرف تیروں کی بارش اور تلوار اور نیزے ہیں. بہت اچھا سوال ہے، اور یہ میں نے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جنگ صفین میں اس طرح کا عمل کیا تھا. البتہ فرق یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین میں اس طرح کے حالات میں نہیں تھے کہ آپ کو بالکل مہلت نہ دی جائے جنگ نماز پڑھنے کی، اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ دشمن امام حسین کو نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دے رہا تھا، اور اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے جانفشانی کی اور امام حسین علیہ السلام کے آگے جناب سعید و جناب زہیر بن قین کھڑے ہوئے، اور اس کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے جناب حبیب بن مظاہر آگے بڑھ گئے اور امام حسین علیہ السلام نماز میں مشغول ہے. تو ایک اہم پیغام یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کی اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور خاص طور سے دو چیزوں کے ساتھ، یعنی امام کی امامت یعنی امام حسین علیہ السلام کی امامت، اور وقت کے امام یعنی ان کی ولایت اور نماز. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل وابستہ ہیں، اور امام کی سیرت سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم کی جو نمائندگی آپ کے پاس ہے اس میں بندگی اور اس کی معراج جو نماز ہے وہ اس کی اہمیت ائمہ علیہ السلام دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے کہ نماز وہ عظیم ترین تحفہ ہے جو پیغمبر اکرم کے ذریعے سے شب معراج انسانوں کو دیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو معراج نہیں ہو سکتی، لیکن اگر انسان کو معراج پر پہنچنا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جیسا کہ جناب ابو ثمامہ ساعدی نے کہا کہ آپ کی امامت میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس امام کی ولایت نہیں ہوگی تو ہماری اس نماز کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، امامت کا بھی خیال رکھنا ہے، ولایت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ نماز کو بھی اول وقت اور وقت کے اوپر قائم کرنا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آقا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کو دیا کہ آخری میں جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اہم پیغام عالم انسانیت کے لیے ہے کہ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت، کہ جس کو میدان کربلا کے اندر ایسے پرآشوب ماحول کے اندر امام حسین علیہ السلام برپا کر کے یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں. لہذا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شہید اور شہدائے کربلا کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تاکہ آپ اپنے پیغام کے ذریعے سے، آپ اپنے بیان کے ذریعے سے مومنین تک کے شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کے جو اختیارات اور ان کی جو معرفت ہے امام کے حوالے سے اس کو بیان کر سکیں. جب تک کہ ناظرین آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، اور ہمارے اس پروگرام حسینی پروانے کے اندر جو نیچے نمبر دیے گئے ہیں ان نمبرز کے اوپر آپ اپنے رائے کے ذریعے سے، آپ اپنے مشورے کے ذریعے سے ہمیں نوازیں اور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور اس پروگرام کو دوسروں تک کے منتقل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج.